بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں بغداد میں ایک درویش رہتے تھے۔ ان درویش کا نام بہلول دانا تھا۔ حضرت بہلول دانا بیک وقت ایک فلاسفر اور ایک تارک دنیا درویش تھے۔ ان کا کوئی گھر کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ عموماً شہر میں ننگے پاؤں پھرتے تھے اور وہ جس جگہ جاتے وہیں ڈیرا ڈال لیتے۔ بعض لوگوں نے انہیں مجذوب لکھا ہے۔ یہ اللہ کی تجلیات اور عشق میں مستغرق اور گم رہتے تھے اور اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے خبر رہتے تھے۔ بہت کم لوگوں کی طرف التفاق کرتے اور جب کبھی عوام الناس کی طرف منہ کرتے تو حکمت و دانائی کی بہت ہی عجیب و غریب باتیں کرتے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ کے بہت بڑے ولی کامل تھے۔ ان کا اصل نام وہب بن عمرو تھا۔ ایک دن حضرت بہلول دریا کے کنارے بیٹھے ساحل کی گیلی ریت کو اپنے سامنے جمع کر کے اس کی ڈھیریاں بنا رہے تھے اور ملکہ زبیدہ اپنے محل سے ان کو یہ کام کرتے دیکھ رہی تھیں۔ وہ مٹی کی ڈھیری بناتے اور پھر اپنے ہاتھ سے ہی اسے مسمار کر دیتے۔ ملکہ جرقے سے اتر کر اپنی سہیلیوں کے ہمراہ دریا کے کنارے آ گئی اور حضرت بہلول سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے بڑے ادائے بے نیازی سے کہا کہ جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے سوال کیا، اگر کوئی تم سے یہ محل خریدنا چاہے تو آپ اس کو فروخت کرو گے؟ کہا ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ تو پھر بتاؤ کہ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ ملکہ کے سوال کرتے ہی حضرت نے بے ساختہ کہا کہ 3 درہم۔ ملکہ زبیدہ نے اسی وقت اپنی کنیزاؤں کو حکم دیا کہ ان کو 3 درہم ادا کیے جائیں اور اسی وقت ادا کر دیے گئے۔ یہ تمام واقعہ ملکہ نے اپنے شوہر خلیفہ ہارون الرشید کو بتایا۔ خلیفہ نے ان کی بات کو مذاق میں ٹال دیا۔ رات کو جب ہارون الرشید سوئے تو انہوں نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے، آبشاریں اور پھل پھول اور اونچے اونچے محلات دیکھے۔ ایک سرخ یاقوت کے بنے محل پر زبیدہ کا نام دیکھا۔ ہارون الرشید نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح، کیونکہ یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی محل کے دروازے پر پہنچے تو دربان نے انہیں روک دیا اور ہارون الرشید کہنے لگے، اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے، اسی لیے مجھے اندر جانا ہے۔ دربان نے کہا نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے اس کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، کسی اور کو اجازت نہیں ہوتی، لہٰذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جب دربان نے ہارون الرشید کو پیچھے ہٹایا تو ان کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے پر فوراً خیال آیا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ بہلول کی دعا زبیدہ کے حق میں اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو گئی ہے، اور ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتے رہے۔ چنانچہ وہ شام کو بہلول کو تلاش کرنے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ بہلول ایک جگہ بیٹھے اسی طرح مکان بنا رہے ہیں۔ ہارون الرشید نے السلام علیکم کہا۔ بہلول نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ ہارون الرشید نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ہارون الرشید نے پوچھا بیچو گے؟ تو بہلول نے کہا ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور بیچتا بھی ہوں۔ تو بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ انہوں نے بے ساختہ کہا تیری پوری سلطنت۔ ہارون الرشید نے کہا اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، کل تو آپ 3 درہم کے بدلے دے رہے تھے، آج پوری سلطنت مانگ رہے ہو۔ بہلول دانا نے کہا کل بن دیکھے معاملہ تھا، آج تم محل دیکھ کر آئے ہو۔ خلیفہ یہ سن کر گھٹنوں کے بل دانا کے سامنے مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر کہا حضرت آپ مجھ سے میری ساری سلطنت لے لیں اور مجھے ایک محل دے دیں۔ جب بہلول دانا نے خلیفہ کی عاجزی دیکھی تو کہا کہ میں تمہاری سلطنت کا کیا کروں گا؟ اس دنیا کی محبت تو بہت سے گناہوں کی جڑ ہے،
اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو، اس محل کو بھی تمہارے لیے صرف 3 درہم میں فروخت کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا سری سکھوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار مجھے قبرستان جانا ہوا۔ وہاں میں نے حضرت سیدنا بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ قبر کے قریب بیٹھے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ جواب دیا میں ایسی قوم کے پاس ہوں جو مجھے اذیت نہیں دیتی اور اگر میں غائب ہو جاؤں تو میری غیبت نہیں کرتی۔ میں نے عرض کی روٹی مہنگی ہو گئی ہے، تو فرمانے لگے اللہ عز و جل کی قسم مجھے کوئی پرواہ نہیں، اگرچہ ایک دانہ رزق ملے تو ہم پر عبادت فرض ہے، جیسا کہ ہمیں حکم دیا ہے، اور ہمارا رزق اس کے ذمہ کرم پر ہے، جیسا کہ اس نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ ایک دن حضرت بہلول بازار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی شخص نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ فرمایا بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں۔ شخص نے کہا پھر کیا بنا؟ فرمایا اللہ تو مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے۔ کچھ عرصے بعد اسی شخص کا قبرستان سے گزر ہوا تو دیکھا بہلول قبرستان میں بیٹھے ہیں۔ قریب جا کر پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ فرمایا بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا پھر کیا بنا؟ فرمایا آج بندے تو مان رہے ہیں لیکن اللہ نہیں مان رہا۔ بہلول دانا کے بارے میں آخری واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ ایک دن آپ بادشاہ کے پاس گئے جو اس وقت کچھ سوچ رہا تھا۔ آپ نے پوچھا سوچتے کیا ہو؟ اس نے کہا میں اس وقت دنیا کی بے وفائی پر غور کر رہا ہوں کہ اس بے وفا نے کسی سے بھی نباہ نہیں کیا۔ آپ نے کہا اگر دنیا وفادار ہوتی تو تم آج بادشاہ کیوں کر بن سکتے؟ اس قصے کو جانے دو اور کچھ سوچو۔ ایک دفعہ بارش کی کثرت سے اکثر قبروں میں شگاف پڑ گئے کہ مردوں کی ہڈیاں اور کھوپڑیاں نظر آنے لگیں۔ بہلول قبرستان میں چند کھوپڑیاں سامنے رکھ کے دیکھ رہے تھے کہ اتفاق سے بادشاہ کی سواری بھی آ نکلی۔ بادشاہ نے انہیں اس شغل میں مصروف دیکھ کر پوچھا بہلول کیا دیکھ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا تمہارا اور میرا دونوں کا باپ مر چکا ہے، میں اب یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے باپ کی کھوپڑی کون سی ہے اور میرے باپ کی کون سی ہے۔ بادشاہ نے کہا کیا مردہ امیر و غریب، شاہ و گدا کی ہڈیوں میں بھی کچھ فرق ہوا کرتا ہے کہ پہچان لوگے؟ بہلول دانا نے کہا پھر 4 دن کی جھوٹی نمود پر بڑے لوگ مغرور ہو کر غریبوں کو حقیر کیوں سمجھتے ہیں؟ بادشاہ قائل ہو گیا اور حلیمی اختیار کر لی۔ بہلول کی دانائی کے بہت سارے قصے ہیں، بہت سارے واقعات ہیں جن سے زندگی کی ان تمام تر قیمتی باتوں کا اندازہ ہوتا ہے جو کہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ انسان اگر ان تمام باتوں پر عمل کر لے تو انسان کو کسی نہ کسی حد تک کامیابی مل سکتی ہے۔